اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تمہیں نماز تنہا پڑھے تو سجدے سے فارغ ہو کے تو سجدے سے سر اٹھانا. امام کے ساتھ اگر نماز پڑھے تو امام جب تک سر نہیں اٹھاتا تب تک تمہیں نہیں اٹھانا. رکوع سے امام تب تک سر نہیں اٹھاتا تمہیں نہیں اٹھانا. سجدے سے جب تک امام سر نہیں اٹھاتا تمہیں نہیں اٹھانا. کیونکہ آقا فرماتے ہیں تم امام کے تابع ہو. وہ کھڑیا تو تمہیں کھڑو، انہیں جھکیا تو تمہیں جھکو، وہ سجدے کو گیا تو سجدے کو جاؤ، سر اٹھایا تو تم سر اٹھاؤ. اگر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، آقا نے فرمایا کل قیامت میں ایسا کام کرنے والوں کی صورتیں گدھے کی طرح ہوں. یہ سب ایکٹنگ ہمیں دیکھ کر ہی، پیغمبر بول کر ہی سجدے کو جاتا. کیا اکرم تمہیں کہاں دیکھے منجے چھوڑ ڈالو بول کو بول تو نہیں چل رہا ہے. ایسا چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 3-4 سیکنڈ اور آگے بڑھ جائیں گے. اتنا جلدی اٹھ کو کراس نگاہ سے دیکھ کو پھر سجدے کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام سے آگے نہ بڑھو، تمہاری حد ختم ہوتی ہے امام تک. امام سے آگے کوئی نہیں بڑھا. اگر کوئی بڑھتا ہے تو وہ زندہ نہیں مردہ ہے. رائٹ؟ زندے ہونے کا ثبوت دینا ہے تو پیچھے رہو، مردہ ہونے کا ثبوت دینا ہے تو آگے بڑھو. میت اور جنازہ ہی امام سے آگے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا نہیں. آگے اگر جاؤ گے تو مردہ کہلاؤ گے، پیچھے کھڑو گے تو زندہ کہلاؤ گے. دیکھو کتنی بڑی سخت وعید ہے. پیارے آقا نے فرمایا امام سے پہلے اگر کوئی قیام کرتا ہے، امام سے پہلے اگر کوئی رکوع کرتا ہے، امام سے پہلے اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، امام سے پہلے اگر سجدے سے سر اٹھاتا ہے، کل قیامت میں اس کے چہرے گدھوں کے مانند ہوں گے. نماز بھی سیکھو. سیکھیں گے نماز؟ اب تک نوجوانوں کو ہمارے کھڑنا نہیں آیا، ہاتھ بننا نہیں آیا، دیکھنا نہیں آیا، رکوع کرنا نہیں آیا، سجدہ کرنا نہیں آیا. اللہ اللہ اللہ. میں کوسی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں کی، سنت پڑھ رہا ہوں کی، واجب پڑھ رہا ہوں کی، پہلی رکعت کی، دوسری رکعت کی، عید کی نماز کی، جنازے کی نماز کی، وتر کی نماز کی، میں منفرد ہوں کی، میں مقتدی ہوں کی، کیا بھی نہیں. سر بول کو آتا کھڑنا اطمینان سے، نیت کرنا، پورا خشوع و خضوع پیدا کرنا، اطمینان سے ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھنا، نیچے کھڑنا. نماز پڑھے تو ایسے پڑھو کہ خدا کو پیار آ جائے. نماز نہ پڑھے تو جتنا غصہ آتا ہے اللہ کو، اس سے کہیں درجے زیادہ نماز صحیح نہ پڑھے تو غصہ آتا ہے. ایک تو کھلایا نہیں تو جاتا، لیکن کھلا رہا ہے، بیکار کی چیزاں کھلا رہا ہے. لے با ایک اماں بولی کہتے لے بیٹے یہ کھیر موزن صاحب کو دے ڈال کا بیٹے. بچہ لے لے کو جا کو موزن صاحب کو کھیر دیا. موزن صاحب پریشان ہو گئے، اب تک کا کھیر ہی چاہیے نہیں، یہ کہاں سے کھیر آ رہی ہے. سو ذرا متقی پرہیزگار تھے، موزن صاحب بولے کھیر پوری کی کھیر کا وے نہیں موزن صاحب. پھر کس کا طبیعت چھلا گلا ہوا کیا بھائی؟ نہیں موزن صاحب. یہ پھر کیا بکھیر یہ 2 دن پہلے ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے، ہمارے امی کھیر بنائے. 2 دن پہلے آئے تو آپ کئی کوریلے کو آیا. امی رکھے تھے وہ، ہم نہ روزانہ رتی رتی دیتے تھے. آج وہ کھیر کے پلیٹ میں کتا منہ ڈالا لیا.
امی بولے بیکار چھٹنے کو رہ جا کو موزن صاحب کو دیال کھجا. موزن صاحب کو غصہ آیا, نہیں دیتے تو اچھا تھا, دیے تو ایسا تھالہ کو جا رہے بول کر پھینکے, وہ پلیٹ ہی ٹوٹ گئی. رونا شروع کر ڈالیا بچہ, کی رے رو رہا, چھوٹو مودتا تھا سو اس میں